بہت سے لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی عظمت کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے سے ہے۔ حالانکہ یہ غلط فہمی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے سے یہ مہینہ محترم نہیں ہوا، افضل نہیں ہوا، بلکہ یہ مہینہ تو روز اول ہی سے محترم ہے۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، محرم الحرام کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ بہت ہی عظیم المرتبت، رفیع القدر مہینہ ہے۔ جب اس مہینے کی آمد ہوتی ہے، عام مسلمانوں کے ذہن میں اس مہینے کے تعلق سے ایک عجیب و غریب تصویر ابھرنے لگتی ہے اور خیالات گردش کرنے لگتے ہیں۔ عجیب عجیب قسم کے مظاہرے دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں، اور اس مہینے میں کیا جانے والا نوحہ، ماتمی مجلسیں، سینہ کوبی، شمشیر زنی، یہ سب چیزیں ایسی ہیں اس کا دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے نہ محرم کو کبھی اس طرح منایا ہے، نہ منانے کی ترغیب دی ہے، بلکہ یہ سب خرافات اور بدعتیں ہیں جو کسی بھی طرح اس کو کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو عظمت اور احترام والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ اتنی عظمت والا، احترام والا، بزرگی والا مہینہ ہے کہ غیر بھی اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے۔ گالی گلوچ، بدتمیزی اور گناہ کے کام اس مہینے میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو، خطب کو، ابدال کو اور اپنے اطاعت گزار بندے کو فضیلت بخشی، منزلیں، رفعتیں عطا فرمائی، اس کے لیے محرم کے مہینے کا انتخاب فرمایا، اور کسی بدکار، بدمعاش، ملحد، بے دین اور کافر کو ذلت دی تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اس مہینے میں عظیم الشان واقعات رونما ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے شمائل ترمذی میں، اور اسی طرح مکاشفۃ القلوب نامی کتاب میں اس مہینے میں جو عظیم الشان واقعات رونما ہوئے ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول فرمائی وہ محرم کا مہینہ تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے
جو نجات ملی، چھٹکارا ملا، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہوئی، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرودی سے جو خلاصی اور چھٹکارا ملا، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ بعض کتب میں یہ بات بھی بیان فرمائی گئی ہے، آسمان سے جو سب سے پہلی بارش دنیا میں نازل ہوئی، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کسی نبی کو، خطب کو فضیلت بخشی تو اس کے لیے محرم کے مہینے کا انتخاب فرمایا، اور کسی بددین، ملحد، کافر، خدا کے سرکش اور باغی کو ذلت اٹھانی پڑی اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا، اس کے لیے بھی اللہ نے محرم کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ آپ جانتے ہیں ابلیس جو اللہ کے دربار سے نکالا گیا، وہ محرم کا مہینہ تھا۔ ابرہہ اور اس کا لشکر بیت اللہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آیا تو اللہ نے ان کو ہلاک کیا، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اور بیت اللہ کی جو حفاظت فرمائی، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ تو اس طریقے سے بہت سے واقعات اس مہینے میں رونما ہوئے ہیں۔ جب کسی اطاعت گزار بندے کو اللہ نے فضیلت بخشی، اس کے لیے محرم کے مہینے کا انتخاب فرمایا، اور جب کسی بددین، ملحد اور کافر کو اللہ نے ذلت دی اور اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ تو یہ مہینہ ایک حیثیت سے مسلمانوں کے لیے، اطاعت گزار بندوں کے لیے، فرما بردار بندوں کے لیے سعادت والا مہینہ، احترام والا مہینہ، فضیلت والا مہینہ، بزرگی والا مہینہ ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے مہینہ ذلت و رسوائی کا مہینہ ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، خدا کو ناراض کیا اور ناراض کرنے والے اعمال میں اپنے آپ کو مصروف رکھا، ان لوگوں کے لیے مہینہ ذلت و رسوائی کا مہینہ ہے۔ میرے دوستو، جب اس مہینے کی آمد ہوتی ہے تو عجیب عجیب قسم کے مظاہرے دیکھنے میں اور سننے میں آتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اس بات سے سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ سب سے پہلے ہم کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے، شہادت کوئی ماتم کی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک قابل فخر مقام ہے جس کی آرزو دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں دعا ملتی ہے، اللہم انی اسألوک شہادتا فی سبیلک، اے اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے حضرات صحابہ نے، اسلاف نے، اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور شہید ہو گئے۔ یہ تو ایک قابل فخر مقام ہے، اس پر آدمی کو ماتم نہیں کرنا چاہیے بلکہ فخر کرنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کو جو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور شہید ہو گئے، یہ تو بہت ہی اونچا مقام ہے، عظیم منصب ہے۔ لیکن عجیب معاملہ ہے، جب محرم کی آمد ہوتی ہے تو ہم اس مہینے کو منحوس مہینہ تصور کرتے ہوئے کہ اس مہینے میں کوئی خوشی کی تقریب اور فرحت کی تقریب منعقد نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے لیے ایک وقت متعین فرمایا ہے۔ فجر کی نماز کا ایک وقت متعین ہے، ظہر کی نماز کا وقت متعین ہے، عصر کی نماز کا وقت متعین ہے، مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت متعین ہے، حج کا وقت متعین ہے، ایام متعین ہیں، اور رمضان کے روزے رمضان میں رکھے جاتے ہیں، وہ فرض ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے لیے ایک وقت اور مہینے متعین فرمائے ہیں، لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ چاہے آدمی دن میں بھی کر سکتا ہے، رات میں بھی کر سکتا ہے، کون سا بھی وقت نکاح کیا جا سکتا ہے، یہ تو اتنی عظیم عبادت ہے۔ لیکن
جب محرم کی آمد ہوتی ہے تو ہم اس مہینے میں نکاح نہیں کرتے، شادی بیاہ نہیں کرتے، اچھے کام نہیں کرتے، اور دکان کی افتتاح کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اور جہالت کی انتہا یہ ہے جب کسی کی شادی ہو جاتی ہے تو نئے دلہے کے سامنے دلہن کو گوشہ کرایا جاتا ہے، پردہ کرایا جاتا ہے۔ یہ سب رافضیوں کے رواج ہیں جو ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ مہینہ تو اتنا عظمت والا، احترام والا، بزرگی والا مہینہ ہے، اور روز اول ہی سے یہ مہینہ محترم ہے۔ بہت سے لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی عظمت کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے سے ہے۔ حالانکہ یہ غلط فہمی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے سے یہ مہینہ محترم نہیں ہوا، افضل نہیں ہوا، بلکہ یہ مہینہ تو روز اول ہی سے محترم ہے۔ جس دن سے اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، زمین و آسمان کو بنایا ہے، اس دن سے یہ مہینہ محترم ہے، افضل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ محرم کے مہینے میں پیش آیا۔ میرے دوستو، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کی وجہ سے ہم اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنے لگے، منحوس مہینہ سمجھنے لگے، تو پھر بہت سے حضرات صحابہ نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، شہید ہو گئے، تو پھر ان کی بھی ہم ماتمی مجلسیں منعقد کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی وہ یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔ 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، لیکن ہم ان پر ماتمی مجلسیں منعقد نہیں کرتے۔ تو بہرحال میرے دوستو، یہ مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، یہ تو سب سے بہترین اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ ہمارے حق میں سب سے بہتر مہینہ، بہتر دن وہ ہے جس دن ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہو جائے، قوی ہو جائے، نیک کاموں کی توفیق نصیب ہو جائے، اعمال صالحہ کو اختیار کرنے والے بن جائیں، نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ وہ دن ہمارے حق میں سب سے بہتر دن ہے، سب سے منحوس دن وہ دن ہے جس دن ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے اور اللہ کے نبی سے اور اللہ کے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات سے کمزور پڑ جائے، نمازوں کا اہتمام نہ ہو، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام نہ ہو، تو وہ دن ہمارے حق میں سب سے منحوس دن ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جس کو میں نے عرض کرنا مناسب سمجھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محرم کی حقیقت کو سمجھنے اور اللہ تعالیٰ نے جو بزرگی والا مہینہ ہم کو عطا فرمایا ہے اس میں کثرت سے عبادت کرنے کا ہم اہتمام کریں۔ جو باتیں اس موقع پر کہی گئی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔